بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ ہمارا ہے سیکنڈ جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ ہماری سیریز چل رہی ہے اے پرابلم اینڈ اے سولوشن۔ آج کا جو پرابلم ہم آپ کے سامنے جس کے اوپر بات چیت کرنے لگے ہیں وہ ہے کو ایجوکیشن۔ آپ لائیے جتنے مرضی دلائل لائیے، کہاں سے لائیں گے آپ؟ کوئی ایک مقصد جو اس سسٹم کو انشور کرنے کے لیے آپ نے رائج کر رکھا ہے، اس کا کہیں سے کوئی پہلو بتائیے۔ آپ کیا بتائیں گے؟ لوگ اچھے ڈریس پہن کے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ لوگ زیادہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو واقعات نظر نہیں آ رہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے ذرا غور کریں، دیکھیں، ایک صرف ان کی ویڈیوز بنا کر اس کو ذرا مارکیٹ کریں۔ یوٹیوب کے اوپر جائیں، بے شمار ویڈیوز آپ کو یونیورسٹیز کے انٹرنل ایریاز کی نظر آئیں گی۔ وہاں پر کہیں آپ کا مزاج مانتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایسے ہو؟ کوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی کسی کو ہاتھ مار کے ابیوز کر رہا ہے، کوئی آواز کے ساتھ ابیوز کر رہا ہے، کوئی جوکس کریک کر کے ابیوز کر رہا ہے۔ کس کو کر رہا ہے؟ میری بیٹی کو کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دی نیسیسٹی؟ وہ کون ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو انشور کرنے کی کوشش کی کہ خواتین اور مرد حضرات کو اکٹھی تعلیم دینی چاہیے، یا ان کو اکٹھے جاب انوائرمنٹس میں رکھنا چاہیے، یا ان کو کسی اکٹھے بزنس امپائر کا حصہ ہونا چاہیے؟ کہاں؟ کیسے؟ پھر آپ کو یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا 95% یہ سسٹم گٹر کی شیپ اختیار کر گیا۔ اب یہ ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اور یا مقبول جان کی ویڈیو آئی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی کرکٹر خواتین کس طرح ہچکیاں لے کے روتی ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ویڈیوز آپ کے سامنے وائرل ہوئی ہوں گی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، بچیوں کی ابیوز کی۔ پھر انہی نے یہ سسٹم وجود میں لایا کہ خود بخود سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے جاؤ فلانے کو مارو، آپ کہہ دیتے ہیں کیوں ماروں؟ وہ کہتے ہیں وہ دیکھو اس نے یہ کام کیا، جرم کیا، مار دو۔ آپ کہتے ہیں ہاں 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 جرم کیا۔ آپ یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس نے جرم کیوں کیا ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے اس سے جرم کریٹ کروایا ہے، وہ سچویشن پیدا کروائی ہے۔ آپ جاگ رہے ہوتے تو یہ سچویشن کبھی کریٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو جب اس نے وہ کریٹ کر لیا، اب وہاں پر جرم وجود میں آیا۔ جب جرم وجود میں آیا تو جس نے کریٹ کیا تھا وہی کیمرہ لے کے آ گیا، اور اس نے وہی ویڈیو بنا کر آپ کو کہا یہ میری این جی او بن گئی ہے۔ ہم جو ہے وومن ابیوز کے اوپر آپ کی خدمت کرنے تشریف لائے ہیں۔ پہلے تو یہ کریٹ کرو کہ وہ ابیوز کریٹ کہاں سے ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں خوبصورت سا، جاذب نظر سا ایک انتہائی سٹوپڈ آرگومنٹ دیا، ایک پیپر لکھا، اس پیپر کو پریزنٹ کیا، آپ نے اپنا ایجنٹ پلانٹ کیا، اس ایجنٹ کے ذریعے سے اس کو اپروو کرایا، اپروو کرا کے فارغ کر دیا۔ اس ایجنٹ سے جب لوگوں نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا، اس نے اس پیپر کے اندر لکھی ہوئی خوبصورت باتیں کہہ دیں۔ آپ نے اور میں نے ان باتوں کو اندھوں کی طرح بلیو کیا۔ کیا کبھی کسی کی ٹافی دی ہوئی دشمن آپ کو ٹافی دے رہا ہے، دشمن آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، دشمن آپ کا خیر خواہ بن رہا ہے، آپ کے لیے فرشتے کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہے، وہ اس ملک میں بیٹھ کے آپ کے بچے مار رہا ہے، وہ اس ملک میں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا خیر خواہ ہے سمجھ میں آنے والی کوئی بات؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور کرے تو کرے، آپ اور میں
پیسے پورے گنتے ہیں، کھانا پورا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہر چیز تہس نہس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچے تو صحیح. تو جب وہ کریٹ ہوا تو وہاں پر جرم کریٹ ہوا، ٹھیک ہے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ باتیں تو کوئی سنا نہیں رہا نا، یہ تو ریجیکٹڈ لسٹ والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پرسنل معاملہ بھائی، نماز پڑھنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، دس از اے پرسنل ایشو، پلیز ڈونٹ ٹچ اٹ. ویل، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تمہیں کیا؟ وہ کس کا معاملہ بھائی؟ یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت باغیچہ کریٹ کر دیا ہے، جس کے اندر ہر روز جرم جنم لے رہا ہے، ہر روز میری ماں بہن بیٹی کی عزت داؤ پہ لگی پڑی ہے، ہر روز وہ ابیوز ہونے کی کیفیت سے گزر رہی ہے، پیسے ماں باپ کی، حلال کی، عزت کی، مشقت کی، خون پسینے کی کمائی خود جیب سے دیکھ کر، خود گاڑی میں بیٹھ کر، خود اس جگہ پر پہنچ رہی ہے تیرے کریٹڈ باغیچے کے اندر، اور اسی باغیچے کے اندر اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو باپ کدھر گیا؟ بھائی کدھر گیا؟ بیٹا کدھر گیا؟ شوہر کدھر گیا؟ وائی آر دے سلیپنگ؟ کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ مسئلہ اب اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ اب آپ اور میں بے بس ہیں. اور آج بھی اگر ہم چاہیں تو بے شمار لوگ جو ان ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے سچی محبت کرتے ہیں، محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جو ان کے منہ میں آیا ان کو مل گیا، محبت یہ نہیں ہے کہ ان کا پرس ہر وقت ڈالروں سے بھرا پڑا ہے، وہ جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں لے لیتی ہیں. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہی، نماز پڑھ رہی ہیں، نہیں پڑھ رہی، زیب و زینت کے ساتھ سارے جہان کو دیدار عام کے لیے جا رہی ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، دعویٰ یہ کر رہا ہوں محبت ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا پورا فیملی سٹرکچر اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے ڈسمنٹل ہو رہا ہے. کتنے واقعات ہیں جو آپ نے ٹی وی پہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے باقی چیزیں وائرل کرتے ہیں. کیا آپ نے کالجز اور یونیورسٹیز میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو تھریٹ ہو رہی ہے اس کو ایجوکیشن اور دس کو کائنڈ آف سراؤنڈنگز میں، آپ کو بہت شوق ہے آدھی آبادی سے بینیفٹ کرنے کا، معیشت آپ کی گرتی جا رہی ہے، تو مجھے بتائیں نا، آپ نے تو اتنے عرصے سے یہ سارا ڈرامہ کر رکھا ہے، تو معیشت تو پھر بھی کوئی نہیں کھڑی ہو رہی، وہ تو گرتی ہی جا رہی ہے. آپ نے ہماری ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باہر نکال دیا اس نعرے کے تحت کہ ہماری معیشت جو ہے نا آدھی آبادی کو محروم کر دیا گیا ہے، فلانا برا ہے جو روک رہا ہے، فلانا برا ہے، وہ ایک کمیونٹی کو آپ نے گالی بنا دیا ہے اس چکر میں تاکہ وہ باہر آئیں. تو وہ گوربچوف پاگل ہے جس نے پرسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رکھی ٹو برنگ دا وومن بیک ہوم، نان بلیور ہو کر. جسٹ امیجن، آپ مسلمان ہو کر اپنی بچیوں کو باہر، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سر بازار لے جانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بیٹیوں کو بغیر کسی گارڈین کے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا جاتا ہے. واو، بڑا دل گردہ ہے آپ کا. لیکن شاید آپ پریشان نہیں ہیں، شاید آپ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. روشنی کی جو ڈیفینیشن آپ تک پہنچی ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بھائی ہیں، شوہر ہیں، اپنی اپنی رشتوں کی کیپیسٹی میں ہمارا تعلق ہے. ہم زندگی کو اس طرح سوچ رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ آپ نے اس آبادی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھائیں، کس نے روکا ہے؟ آپ وہ ادارہ بنا سکتے ہیں تو آپ الگ سے ادارہ نہیں بنا سکتے؟ آپ کے ہاسپٹلز کو
ہماری یہ موسٹ ریسنٹلی اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ موسٹ ریسنٹلی ہماری آرمی کی خاتون پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے جنرل آفیسر بنی، کمپیٹنس تھی تو بنی، انہوں نے بے شمار اداروں کو چلایا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ان کے اندر یہ اور کتنی خواتین ہیں جن کی آپ ہر دوسرے دن تصویر لگائی ہوتی ہے، بنیادی طور پہ ان کی تصویریں لگا کے آپ خیرخواہی نہیں کر رہے ہوتے، نیتاً ہمیں پتہ ہے آپ کے کیا پلانز ہوتے ہیں، اور آج تک آپ نے ان پلانز کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا اور اپنے ماسٹرز کے کتنے وفادار غلام بنے، اور آپ نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رسوا کر دیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بٹ میں کمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں، تو انہی کو اگر آپ الگ ادارے دیتے، یہ پائلٹ بنی ہیں، انجینئر بنی ہیں، ڈاکٹرز بنی ہیں، بڑی بڑی بزنس مین بنی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو وہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کیوں نہیں دیا؟ سب خواتین کیوں نہیں تھی، اسٹارٹنگ فرام دی کلرک، اسٹارٹنگ فرام دی پی این اپ ٹو دی باس، کیوں نہیں دیا؟ واٹ اسٹاپس یو؟ واٹ از رانگ ان دس؟ پلیز ڈیبیٹ آن دس، بات کریں آپ نے کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کی، آپ نے ان کی صلاحیتوں کے اوپر تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں، بٹ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ وہ باصلاحیت ہیں، آپ ان کو الگ سے یہ سسٹم دیں، کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پہ اختتام کرتے ہیں، غور کیجئے گا اس کے اوپر، ڈیزاسٹر ہو رہا ہے لاجیکلی، اگر اف یو آر بریو انف تو اوپن دی ڈیبیٹ، نیشنل لیول کی اس سبجیکٹ کے اوپر ڈیبیٹ کنڈکٹ کریں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ تو وہ کوئی نہیں کرے گا جس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجئے، اور ان کو ایسے انوائرمنٹ میں وہ سب کچھ دیجئے، تعلیم دیجئے، بزنس اپرچونٹیز دیجئے، ان کو اسپیس فتح کرنے کے مواقع دیجئے، بٹ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس میں اپنی مورل ویلیوز ایتھکس کو کبھی کمپرومائز مت کیجیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے اوپر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد بایزید ہو اور شاگرد رابعہ بصری ہو اور کتاب قرآن پاک ہو تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کمپیٹنٹ ہیں، خواتین سے ایجوکیشن دلائیں، سب کچھ کریں، اس سے زیادہ ان کے لیے خوبصورت ماحول کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ان پر احسان کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ان پر محبت ثابت نہیں ہوگی۔ اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ، اسٹارٹنگ فرام باپ کی حیثیت سے لے کے قوم کے باپ کی حیثیت تک، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ پوری جتنی ہماری ماں بہنوں کی کمیونٹی ہے، ان سب پر احسان عظیم کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں پر احسان کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، نئے جوائن کرنے والے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا، کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کی وزڈم کا ہمیں انتظار رہے گا، کیونکہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔